مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یا والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک باقی، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جا پانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے،
اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، بس اتنا کرم کرنا اے جلوۂ جانانا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم خواب میں آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعنى كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه، والصلاة على النبي والسلام على آله الروحاني والجسماني أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد حمد والصلاة، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام اور ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کی افہام و تفہیم حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں اس محفل میں اس قرآن کا مختصر سا مفہوم اپنی ناقص فہم کے مطابق اور ناقص سمجھ کے مطابق احادیث رسول اور اقوال مفسرین کے تحت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں صد احسان ہے۔ تو گزشتہ مضمون ہمارا جو رہا تھا لاسٹ، کیونکہ اس سے جو سیکنڈ لاسٹ ویک گزرا اس میں ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت تھا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم اور کتنا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس کا تعلق ضروریات دین سے کیسا ہے، اور اس عقیدے کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو ہم نے لاسٹ جب اختتام اس موضوع کا کیا تھا تو ہم نے انعمت علیہم سے اس کا اختتام کیا تھا، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ فاتحہ کا اختتام ہے الحمدللہ۔
یعنی آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت پر ہیں، وہ کون سی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ غضب ہوئے نہ ان پر نہ بہکے ہوئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ہم نے اس بات کا عرض کیا تھا انعمت علیہم، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اب کس بات کا عرض ہو رہا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا. مغضوب کہتے ہیں، اصل یہ لفظ مغضوب ضاد نہیں ہے، مغضوب ہے. ٹھیک ہے، آگے تفسیر قرآن آئے گی تو میں عرض کروں گا اس پہ دلائل عقیدہ اہل سنت اور اقوال فقہ حنفی کے تحت کہ ضاد اور ضاد کا کیا فرق ہے. بہرحال میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو بہکے ہوئے ہوں. یعنی اے اللہ ہمیں ان میں سے تو کر جن پر انعام کیا، لیکن ہمیں ان سے بھی بچا جن پر تو نے غضب کیا، یا وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. پہلے میں عطا مانگی جا رہی ہے، نعمت مانگی جا رہی ہے، اور پھر نعمت مانگنے کے بعد رکا نہیں جا رہا، پھر ان سے بھی بچا جا رہا ہے جن کے پاس نعمت نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو گمراہی کے سیلاب میں، گمراہی کے طوفان میں، گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہو چکے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے. تو اب اس آیت کا تعلق، کیونکہ ہم اس طرح چل لیتے کہ ہم جب بھی کوئی نئی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے کیسے ہم یہ پڑھتے ہوئے چل رہے تھے. اور اس کے متعلق تفسیر قرآن کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو نشست کے بعد آپ باقاعدہ سوالات کو کر سکتے ہیں. آخر کے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے متعلق، قرآن کے متعلق، قرآن و سنت کے متعلق. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس مرزا دہلوی کی طرح جو ہے، جو اس نے نیا اختیار نکال لیا ہے کہ آپ محفل میں اٹھ کے سوال کرنا شروع کر دیں، حالانکہ اس کے پاس علم کوئی بھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کس نے یہاں بنا. بہرحال ابھی جا کے اس کی بھی صحیح ٹھیک ٹھاک خاطرداری ہونی ہے. آگے تفسیر کے موضوع میں جو اس نے قرآن کی تعریفات کی ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، اس کی خاطرداری کریں گے. لیکن ابھی ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. تو اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے کیسا ہے؟ تو پہلا یہ ہے کہ آیت میں صراط مستقیم کا بتایا گیا کہ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے. صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ آپ دیکھیں، صراط مستقیم ایسا رستہ ہے کہ جو افراط سے بھی دور ہو اور تفریط سے بھی دور ہو. افراط کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، تفریط کہتے ہیں حد سے گڑھ جانا. لیکن قربان جائیے ہماری نصیبوں پر اور ہمارے قسمتوں پر کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت پر پیدا کیا. ہم اس بات کو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی اس لیے نہیں ہے کہ سنیت حق ہے. ہم سنی اس لیے ہیں، سنیت کو حق اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سنی ہم ہیں، بلکہ ہم سنی صحیح العقیدہ اس لیے کہ سنیت حق ہے. اس بات میں فرق ہے. سنیت جو ہے حق ہے، اس لیے خدا کی قسم اگر سنیت کے علاوہ کوئی عقیدہ حق ہوتا ہے اس کائنات کے اندر تو میں سنیت چھوڑ کے اس عقیدے کو اپنا لوں. یہ دعویٰ ہے. اگر سنیت کے علاوہ آج ان نوجوانوں کو پیغام ہے کہ جو کہہ رہے ہیں عقیدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ حدیث کو اٹھا لیں یا ڈائریکٹ قرآن کو اٹھا لیں، تو پھر اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا علیکم بالحدیث، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم ہے. نہ کہ ڈائریکٹ حدیث سے اجتہاد کرنا، ڈائریکٹ خود مجتہد اور خپی بن جانا، اور پھر عقل بھی ایسی کہ کچھ سمجھنا ہے. تو پھر اس کے بارے میں حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا الفقہاء، کہ حدیث جو ہے فقہاء کے علاوہ ہر کسی کو گمراہ کر سکتی ہے. کئی حدیث ایسی جس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو تمام حدیثوں پر عمل ہونا لازم نہیں ہے، نہ ہی قرآن کے ظاہر پر عمل ہو سکتا ہے. قرآن میں ید اللہ کا لفظ آیا، قرآن میں اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، تو آپ میں سے کوئی شخص یہ تسلیم کرے گا اللہ کا ہاتھ ہے؟ کوئی تسلیم کرتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے؟ تو پھر لاؤ قرآن کے ظاہر پہ مانا. ان منکر حدیث جو حدیث کا انکار کر قرآن پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ انہیں یہ بات کس نے بتائی؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بات حدیث رسول نے بتائی. تو قرآن کو کتاب اللہ سمجھنے کے اندر حدیث رسول کا محتاج ہے، تو پھر حدیث رسول کا بغیر کتاب اللہ کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ پھر حدیث رسول بھی ان سے سمجھنی ہے، اصحاب رسول سمجھنی ہے جنہوں نے صحبت رسول کو اختیار کیا، مگر خود اپنی عقل کو چلاتے ہوئے مجتہدین کا دامن چھوڑ کے خود حدیث پہ اجتہاد کرنے شروع کر دینا ہے. تو اہل سنت وہ عقیدہ ہے جو افراد اور تفرید سے میانہ روی کا عقیدہ ہے، نہ اس میں افراد ہے نہ اس میں تفرید ہے. کچھ لوگوں نے صحابہ کی محبت میں جو ہے دعویٰ کیا، حالانکہ محبت میں نہیں تھے، اور انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت کی شان میں غصہ کیا کرنے شروع کر دی. اور کچھ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے، انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو اللہ سے اوپر قرار دی، استغفر اللہ من ذالک، گلو میں پڑ گئے. تو اگر اہل سنت کو چھوڑ کے جائیں گے تو کہیں گستاخیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں حق پر کون سی جماعت ہے؟ حق پر بتائیں کون سی جماعت ہے؟ کہ فلاں بندہ کہتا ہے ہم بھی ناجی، ہم بھی جنتی ہیں، فلاں کہہ رہے ہم بھی جنتی ہیں. اب نیا فرقہ آ گیا، یہ مرزائی فرقہ، جہلمی.
کہ جو اپنی ریسرچ کے مطابق نوجوانوں کو لے کے چل رہا ہے کہ کوئی بھی حق پہ نہیں ہے، صرف میں حق پر ہوں، اس کی یہ دعویٰ ہے، تو اس کو کہو کہ بھائی 10 منٹ آ کے علماء کے اکرام کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ اور تم نے جو تعریفات قرآن کی اس پہ جواب دے دو۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا بڑا وقت کا مجتہد سمجھتے ہو تو پھر آ جاؤ، کیوں نہیں کرتے مکالمہ علماء کرام سے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عقل پہ پردے ڈال دے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اللہ جس کی عقل پہ پردے ڈال دے تو پھر اس کی عقل نہیں کھلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل سنت صراط مستقیم کا بیان ہوا، تو صراط مستقیم وہ عقیدہ ہے کہ کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا۔ آپ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے، کتنا اہم عقیدہ ہے، اور یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے کہ جب بھی کسی دین کے جز پر حملہ ہوا ہے تو اہل سنت کے اہل علم حضرات نے اس کا دفاع کیا، ورنہ تو بعض لوگوں نے تو ختم نبوت کے دفاع کے بجائے انہوں نے قادیانیوں کو رستہ دکھایا، اور ایک ہمارے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جائیے اس کے قدم کے اوپر کہ جس نے قادیانی کو کافر قرار دیا، اور اب سے اچھلنا نہیں ہے قادیانی کو کافر قرار دیا گیا، قادیانی کافر ہے، قادیانی ہمیں برسر اعلان یہ بات کریں قادیانی کافر ہے، اور آئین پاکستان میں لکھا ہے قادیانی کافر ہے، کہ جو رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہو، ایسے شخص کی نہ ہمارے دل میں کوئی جگہ ہے نہ ہمارے ملک کے اندر کوئی جگہ ہے۔ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر، تو ہم اس میں وہی قرآن کو مانیں گے اور قرآن ہی کو حق مانیں گے، باقی کسی چیز کو ہم حق نہیں مانیں گے، ٹھیک؟ اور صراط مستقیم وہ عقیدہ ہے نہ جس میں افراد ہے نہ جس کے اندر تفرید ہے، ٹھیک ہے؟ اس دو کو بات کو سمجھ لیں، حد سے بڑھا دینا اور حد سے گرا دینا۔ ہم اگر اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں تو اس درجے میں رکھ کے کرتے ہیں جو درجہ انہیں رسول اللہ نے دیا۔ اب یہ تفضیلی فرقہ اٹھ کے کہتے ہیں نہیں ہم تو حضرت علی کے افضلیت کے قائل ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کبھی دیتے ہیں، کبھی بستر کی دلیل دیتے ہیں، اور ایک شعر میں نے پہلے بھی تشریح کی تھی، آج اس کا ایک اور پوسٹ مارٹم کر دوں میں، کہ ہجرت کی شب دیکھ کے بستر رسول نے فیصلہ یہ کر دیا، عقل کا اندھا اب بھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ یہ شعر ہیں تفضیلیوں کا۔ پہلے تو میں بھی زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا کہ ان کی اصل کیا ہے، میں ابھی کتابیں نہیں کھول رہا، صرف ایک عقلی دلیل اگر وہ عقل کا سہارا لیتے ہیں، اور نقلی دلیل قرآن و حدیث سے، کہ اگر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت افضل نہیں تھی تو پھر حضرت علی نے انہیں افضل کیوں مانا؟ پہلی بات یہ، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ معیار افضلیت نہ بستر دینا ہے، نہ معیار افضلیت ایمان لانا ہے، معیار افضلیت جو ہے وہ ہے تقوی کا معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار تقوی معیار ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات سمجھ آ گئی۔ اور اگر ہجرت کی شب دلیل ہے ان کی تو ہم کہتے ہیں کہ جان مصطفیٰ افضل یا مرد مصطفیٰ افضل، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات کہ شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرورش ہے، صحبت رسول میں جو پرورش ہے، وہ چراغ نبوت سے ہوئی ہے، چراغ نبوت سے ہوئی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم کی پرورش جو ہے وہ چراغ ولایت سے ہوئی ہے۔ پہلے تو نبوت اور ولایت کے فرق کو سمجھ لیں کہ ولایت درجہ ادن ہے، چھوٹا درجہ ہے، اور نبوت اوپر کا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے پاس نبوت ہے اس کے پاس ولایت تو موجود ہے۔ یا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بی کام کی ڈگری ہو تو کیا بغیر میٹرک کے بی کام کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر، تو بغیر ولایت کے نبوت مل نہیں سکتی۔ مراد یہ ہے کہ جس کے پاس نبوت ہے تو اس کے پاس ولایت تو لازم ہے، یعنی نبوت لزوم ولایت ہے لیکن ولایت لزوم نبوت نہیں ہے۔ قاعدہ سمجھے کہ ولایت ولی کے لیے لازم نہیں ہے کہ نبی ہو۔ اس وقت تو حضور کی امت میں تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے، اس کی بھی دلیل میں ولایت سے دے دوں گا ابھی، لیکن اگر جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تب بھی یہ قاعدہ شریعت کے اندر نہیں ہے کہ ولی کے لیے نبی ہونا لازم ہے، لیکن نبی کے لیے ولی ہونا لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب افضل دو درجے ہیں اس کے پاس، ایک ولایت کا درجہ ہے، ایک نبوت کا درجہ ہے۔ اب افضل کون سا درجہ ہے؟ افضل یا نبوت ہے یا اس کی ولایت ہے؟ اب نبوت افضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ولی کا علم جو ہوتا ہے، چاہے نبوت ہو چاہے ولایت ہو، اس کا انحصار جو ہے ایک چیز پر ہے۔ اللہ جسے نبوت دے گا، ظاہر سی بات ہے اپنا علم دے گا جبھی تو تبلیغ کرے گا، اور اس کا علم ایسا ہے کہ کسی نبی کی عقل کا درجہ اور امتی کی عقل کا درجہ، یعنی کسی امتی کو
کسی امتی کو نبی پر، غیر نبی کو کسی نبی پر فضیلت، جزوی فضیلت بھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ فلاں درجے سے کوئی بندہ نبی سے بڑھ جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو بندہ فقہ الاکبر کے اندر، الیواقیت والجواہر کے اندر، المواقف فی العلم الکلام کے اندر، المنح روض الازہر کے اندر، المعتقد کے اندر اور دیگر علم الکلام کی کتابیں اور اجماع امت کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے، کسی صحابی کو، کسی امتی کو کسی بھی نبی پر افضل جانے، ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے. اور پھر اسے کافر نہ جاننے والا، من شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر، کہ جس نے اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب نبوت اوپر ہے یا ولایت اوپر ہے؟ ولی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا. ولی کا علم کبھی بھی قطعی نہیں ہو سکتا، یعنی ولی کے علم میں خطا کا احتمال ہے، ولی کے علم میں خطا کا احتمال ہے. اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں. اور یہی معتزلہ ایک فرقہ گزرا، یہ جو نئی نئی بحثیں چھیڑی نہیں آج، یہ کاش ان کو ان فرقوں کا نام بھی نہیں پتہ کہ معتزلہ ایک فرقہ ایک وقت میں گزرا تھا. اور یہ وائل بن عطا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس لگتی تھی، جب علم الکلام کی مجلس ہوتی تھی تو اس میں یہ وائل بن عطا ایک نامی شخص تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور بندہ تھا، ایک اور اس کا ساتھی تھا جو آپ کی مجلس سے الگ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اعتذر، یہ دونوں جو ہے میری مجلس سے الگ ہو گئے. تو معتزلہ فرقہ وہاں سے شروع ہوا، اب یہ ناپید ہو چکا. تو یہ کرامت کے منکر ہے، یہ کرامت کے منکر ہے. یہ کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کی خاصیت ہے، ولی کرامات نہیں دکھا سکتا، یعنی وہ کرامات کے منکر ہے. اور وہ یہ ابھی اعتراض اس نے جہلمی نے بھی کیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ کرامات جو ہے یہ نبوت کا دروازہ کھولنا ہے کسی کے اوپر. ہم کہتے ہیں کبھی اللہ نے اس کے پاس سے اس کی بدبختی دیکھی، اس کے زندگی میں کبھی عقل اس کے پاس سے نہیں گزری، کبھی عقل اس کے پاس سے نہیں گزری. فرق نہیں سمجھا نبوت اور ولایت کا. کرامات قطعی نہیں ہوتی ہے، یعنی ولی کی ولایت کا منکر کافر نہیں ہے. ولی کی اگر کوئی شخص حضور غوث پاک کی غوثیت کا منکر ہو جائے تو کیا وہ کافر ہے؟ اگر کوئی بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی غوثیت کا مقام یہ ہے کہ آپ سے امام مہدی سے پہلے جتنے کتب، جتنے ابدال آئیں گے تمام کے تمام آپ کے قدم کے سائے ہوں گے، آپ کے نائبین ہوں گے. قدم حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ایک ہے آپ کی افضلیت جو تخیل صوفیہ ہے، یعنی آپ کی افضلیت کا منکر خارج اہل سنت نہیں ہے. اس عقیدے کو سمجھیں. یا امام احمد رضا نے پورا رسالہ اس بات پر لکھا ہے فتاوی رضویہ میں. عقیدہ وہ ہے جو مدار سنیت ہو، جس کا انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج ہو جائے. ہاں، حضور غوث پاک کی ولایت کا منکر اہل سنت سے خارج ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا. کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کا تعلق کفر سے ہے، اور کچھ عقیدے ایسے جن کا تعلق اہل سنت سے. عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے میں ذرا سی بھی لچک دکھائی تو بندہ کافر ہو جائے گا. بندہ ذرا سی بھی لچک عقیدہ ختم نبوت کے اندر قابل قبول نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ اجماع امت ہے، اور قرآن کی نص سے ثابت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ما کان محمد، کہ محمد رسول اللہ تمہارے والد نہیں ہیں. یہ ولدیت جسمانی کی نفی ہو رہی ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تربیت، ہماری ادب اور رسول اللہ کا ادب ایسے جیسے والد کی طرح، نہیں، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں. ما کان محمد، کہ یہ والد نہیں ہے. یاد رکھیں ہر نبی اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے. لیکن یہاں جو نفی ہو رہی ہے جسمانی والدیت کی ہو رہی ہے، یعنی تم انہیں ایسا نہ سمجھو جیسے تمہارے بڑے والد، بلکہ نبوت کے درجے میں فائز ہے، یہ نبوت کے درجے میں فائز ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دماغوں میں جا رہی ہے؟ ما کان محمد ابا احد، کہ تم میں سے کسی ایک مرد کے یہ والد نہیں ہے، رجالکم، ولکن رسول اللہ، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ خاتم النبیین، خاتم النبیین. اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ الف لام استغراقی نہیں ہے، کہ اس سے مراد تمام انبیاء نہیں ہے بلکہ خاص اس میں افضل ہے، وہ بھی کافر ہے. تو کوئی بندہ کل کو اٹھ کے یہ کہہ لے کہ رب العالمین سے مراد اللہ تمام جہانوں کا رب نہیں ہے بلکہ بعض عالمین اللہ کی ربوبیت سے خارج ہے، ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر رب العالمین کا ترجمہ کوئی بند عقل والا شخص، کوئی کہتے ہیں نا جس کی عقل میں پردے پڑے ہوں، اگر وہ عقل کا ترجمہ یہ کر، ابھی میں اس کی علمی دلیل آپ سمجھانے کے لیے ایک التزامی دلیل دے رہا ہوں، چھوٹی سی بات جو آپ کے دماغوں میں آ جائے. تفصیل دلیل چاہیے تو آ جائے کوئی. لیکن
کوئی بندہ رب العالمین کے ساتھ یہ ترجمہ کرے کہ بعض عالم پر اللہ کی ربوبیت ہے بعض پر نہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو جو بندہ خاتم النبیین جیسا قطعی عقیدہ اور صرف جس کی تصحیح ایک تو قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے، پھر کہیں کثیر حدیث صحیح ہے جس کے بارے میں کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی بندہ کہے نہیں رسول اللہ تو صرف امت کی جانب بھیجا گیا، نہیں، رسول اللہ جس طرح رحمت للعالمین ہے، یعنی حضور کسی ایک نوع یا ایک جنس کی طرف نہیں بھیجے گئے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کافہ، تمام مخلوقات کافہ کی جانب نبی بنا کے بھیجے گئے، جن فرشتے انس کائنات کی ہر نوع آپ کی نبوت کی جو ہے قائل ہے، یعنی کسی طبقہ کوئی نوع آپ کی نبوت سے باہر نہیں ہے۔ تو جب آپ اس حیثیت سے رحمت للعالمین ہوئے تو اسی حیثیت سے آپ خاتم النبیین بھی، اسی حیثیت سے آپ خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی اس میں بھی کسی کی تخصیص نہیں ہو سکتی، اور کرے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو اب عقیدہ اہل سنت پر آ جائیں، میں سمجھا افضلیت کا مسئلہ، افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ، یہ ایسا عقیدہ ہے آپ افضلیت کے انکار کریں گے تو پھر اہل سنت کا دامن نہیں بچ سکتے۔ کوئی بندہ عقیدہ اہل سنت کا ایک کا بھی انکار، اگر جس بندے نے علم کے سمندر میں غوطہ لگایا ہو تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، تمام فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اہل سنت کے عقیدے کسی ایک بھی عقیدے کا انکار، میرے دوستوں کسی ایک بھی عقیدے کا انکار آپ کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کی خلافت کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت کریمہ کے اوپر اعتراض اٹھے گا، جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دوں ایک دلیل نکال کر۔ ایک قرآن نے خود فرمایا کہ جب خلافت آئے گی تو مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں گے، مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اس خلافت کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ خلافت ہے کس چیز کا نام؟ خلافت نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور خلافت آئے گی تو قرآن پر آئے گی، اس نظام میں خلافت نہیں آئے گی۔ جب اسلامی ملک ہے تو قرآن ایک مکمل آئین ہے۔ اقبال نے فرمایا غلاموں کو یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کیونکہ سکھاتی نہیں یہ غلاموں کو غلامی کے طریق، یعنی اقبال نے کیا کہا کہ غلاموں کا مسلک ہے ناقص ہے کتاب، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کے وہ کسی شیٹس اور کسی پہ جاتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کا عدل، اور اس بات کو یاد رکھیں جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن کے مخالف کسی بھی قاعدے کو، قرآن کے مخالف کسی بھی نظام کو عدل جانے، ایسا شخص کافر، ایسا شخص کافر ہے۔ تو خلافت کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ پچھلی بار یہ موضوع رہ گیا تھا، افضلیت کے مسئلے، اس پر بڑا زور ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے بڑا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے اہل سنت میں، اور یہ کوئی بھی صوفی، داتا صاحب کشف الموجوب میں لکھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داتا صاحب سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ دادا صاحب کی بارگاہ جو ہے مرکز اولیاء ہے، اولیاء کی مرکزیت کا مقام ہے، جس کے پاس معین چشتی حجویری جیسے وقت کے ولی، وقت کے مجدد اور وقت کا غوث جس کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہو، یہ دادا صاحب کا مقام ہے۔ اور دادا صاحب اپنا عقیدہ واضح کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اب بندہ اگر کوئی سمجھتا ہے تصوف یہ نہیں ہے، اب میں آگے ایک اور بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی آپ رکیں۔ کہ خلافت کس چیز کا نام ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی جلد نکال کے، پہلی جلد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے کون سی؟ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب، اور یہ خلافت کے اوپر ہے۔ اس کی تیسری فصل، آپ نے پہلی فصل باندھی مطلقاً خلافت، اسلامی خلافت کن کن چیزوں کو لزوم کرتی ہے، دوسری فصل آپ نے باندھی خلافت کا معیار، اور تیسری فصل آپ نے باندھی آیت کریمہ سے در تفسیر آیت دال بر خلافت خلفاء، یعنی وہ آیت مبارکہ جو خلفاء کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی جن سے خلفاء کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی خلفاء کی خلافت کسی تاریخی کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ اتنا ہلکا عقیدہ انکار کر دو،
خلفاء کی عبارات، خلفاء کی خلافت، حضرت ابوبکر کی خلافت اور خلافت راشدہ، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کس طرح؟ قرآن فرماتا ہے سورہ انزلہ، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منکم، اور اس سے یہ جو لفظ منکم آ رہا ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد تمام مومنین ہوتے کہ تمام کی خلافت راشدہ مانی جاتی، اس بات کو سمجھے کہ ہر بندہ خلافت راشدہ میں داخل ہو جائے، تو پھر قرآن کے بعد اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے کافی تھا، لیکن نہیں، اور منکم، تم میں سے، یعنی اس سے مراد خاص صحابہ ہیں، خاص صحابہ ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ فرما منکم وعاملوا الصالحات، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال بھی کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے یعنی وہ عدل کریں گے، وہ عدل کریں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خلافت عطا کر دے گا جیسے ان سے پہلے کو خلافت عطا کی، ان سے پہلے کو عطا کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آیت سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ انہیں خلافت کیسے عطا کرے گا؟ جس طرح ان سے پہلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا کی تھی، فی الارض کما استخلفا، جس طرح کے پہلے کو عطا کی تھی، الذین من قبلہم، جو ان میں سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور کیا ہو جائے گا؟ تمکین دین ہو جائے گی، یعنی جب بھی خلافت آئے گی دین لازم ہو جائے گا، جب بھی خلافت آئے گی دین لازم ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خلافت راشدہ میں جتنے کام ایجاد ہوئے، تراویح حضرت عمر کے دور میں تراویح کا ایجاد ہونا، جتنے کام ایجاد ہوئے سارے کے سارے حق تھے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، احادیث میں آتا ہے 30 سال، شاہ ولی اللہ حدیث کو لکھتے ہیں اور علامہ ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اپنی اصل زندگی، حیات ظاہری کتنے سال ہے؟ کتنے سال ہے؟ 65 سال، 65 غالباً ایک روایت میں، اور رسول اللہ کی علیہ السلام 30 سالہ حیات ظاہری وہ ہے جو 30 سال خلفائے راشدہ رہے، یعنی خلافت راشدہ کا ایک مطلب جو شاہ ولی اللہ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر ساکت ہے، اور صحابہ رسول اللہ کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، حسن، یہ رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں کی طرح ہے، یہ رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں کی طرح ہے، یعنی جو کام دور نبی میں ہونے تھے، بات کو سمجھے، جو کام نبی سے لیے جانے تھے لیکن نبی رحلت فرما جائیں، حیات ظاہری سے رخصت ہو جائیں، تو وہ کام اس خلیفہ کے ہاتھ پر ہو۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جب بھی خلافت آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اس کے بعد جو انکار کرے، کفر کرے، وہ فاسق ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کی تشریح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، یعنی اب من قبلہم، ان سے پہلے کن کو خلافت دی گئی تھی؟ من قبلہم سے مراد کون ہے؟ یہ ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو اب اس کے متعلق شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوشع کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، حضرت یوشع کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو حضرت موسیٰ کے زمانہ گزرنے کی ایک مدت بعد اور ضرور مضبوط اور پائیدار کر دے گا ان کے دین کو، اور وہ دین جس کو پسند کیا اللہ نے، یہ نہیں فرمایا کہ دین کو غالب، لیکن وہ دین ہوگا جو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی صحابہ کے دور میں جتنے کام ایجاد ہوں گے سارے کے سارے اللہ کو پسند ہو، وہ دین حق ہے، سارے کے سارے دین حق ہے۔ تو پھر جو بندہ کہے کہ معاذ اللہ خلافت غاصبہ تھی، تو اس آیت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ منکر ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ابو بکر کا مقام۔ تو یہاں سے اب دوسری بات کہ اب جو لوگ کہتے ہیں خلیفہ افضل تو ابو بکر ہیں، خلافت، یہ تو میں نے مطلقاً خلافت کی مثال دی، خلافت حق کا دی، اب افضل کیسے تھے؟ افضل کی دلیل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبہ الاتقی، اور اگر وسیجنبہ الاتقی کا معیار صدیق اکبر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وسیجنبہ الاتقی کا مذکور، اور اس سے مراد، اور آگے کی آیتیں پڑھ لو، اور اس سے مراد صدیق اکبر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ بتاؤ یہاں تک افضل سمجھ آ گئی؟ پھر ایک اور دلیل کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی حیات کے اندر خلیفہ، کہتے ہیں نا خلیفہ خاص، خلافت خاص، کسی بندے کو کسی لشکر پر ایک امیر بنا دینا اور کسی کام کا امیر بنا دینا، جیسا یہاں پر ہوا،
کہ حضرت علی حیدر شیر خدا مولا علی کائنات کو کیا کر دیا؟ اپنا بستر دے دیا اور اپنی امانتوں کا امین بنا دیا. تو یہ ایک جزوی خلیفہ ہے، خلافت جزئیہ ہے. لیکن خلافت بلا فصل، خلافت مطلقہ یہ نبی نے اپنے دور میں کنایت تو دی ہیں، احادیث تو فرمائی ہے، لیکن کسی کو اس پر فرمایا نہیں. جس طرح اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا، 4 طریقوں پر اجماع ہوا ہے خلافت کے اوپر، 4 طریقوں کے اوپر، جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ 4 طریقوں کے اوپر جو ہے 4 طریقے آپ نے بیان فرمائے کہ جس سے جو ہے خلافت کو جو ہے بنایا گیا. استخلاف کا لفظ پہلے تو سمجھ لیں، استخلاف کا لفظ جو ہے یہ مشتق جو ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ، اس آیت میں اس کا معنی عرف قدیم و جدید دونوں میں یہی خلیفہ بنانا. اس کا معنی قدیم و جدید دونوں میں کیا؟ خلیفہ بنانا. ٹھیک ہے، وہ ہم اس موضوع کو آگے لے کے جائیں گے. ابھی اس موضوع کو ہم آگے لے کے جائیں گے. میں ابھی یہاں پہ افضلیت کی بات مکمل کر کے روک دیتا ہوں. تو 4 طریقے اور ہیں جس پہ خلافت کو حضور نے فرمایا کہ کس کس طرح صحابہ کا اجماع و خلیفہ بنایا گیا. تو بھائی امت کو اندھا نہ کرو، امت کو اندھا نہ کرو. امت کے سامنے اس سے اہل سنت کی افادیت واضح ہے، اس سے اہل سنت کی افادیت واضح ہے. تو اب میں نے ابھی غیر المکدوبی کا سٹارٹ کیا ہے نا، ابھی آیت آخر ہوگی تو ہم عقیدوں کو لیتے ہوئے چلیں گے اس آیت کے آخر میں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو افضل اشارہ آپ کی سب سے بڑی حدیث، سب سے بڑا دلیل کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات ظاہر مصلی امامت صدیق اکبر کو مبعوث فرمایا. نماز سب سے افضل اور اس پر معمول ہونے والے تمام امت میں سب سے افضل، تمام امت میں افضل. ٹھیک ہے، اور نبوت اور ولایت کا درجہ، ولی کا علم قطعی نہیں ہوتا، نبی کا علم قطعی ہوتا ہے. اور نبی کا منکر کافر ہے، نبی کی نبوت کا منکر کافر ہے. تو ایک تو کرامات ثابت ہو گئی، کرامات حق ہے، لیکن کرامات قطعی نہیں ہوتی. تو معتزلہ کا منکر ہو گئے کہ بھائی کرامات اولیاء کرام کی کرامات حق ہے. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ کرامات. پھر دوسری بات یہ نبوت زیادہ افضل ہے، نبوت بڑی ہے کیونکہ علم قطعی ہے. تو پھر آپ کو کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا تفضیلی، حضرت نے خود دلیل دے دی کہ بھائی افضلیت کا معیار علم ہے. تو حضرت شیر خدا کے بارے میں حضور نے خود فرمایا تبلیغ شریف کی حدیث انا مدل علم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ کی اس بات سے تو خود ثابت ہو گیا کہ علی افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. ہم کہتے ہیں صبر کرو، یہاں علم ہے، یہاں علم ہے. ابھی جواب دیتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ تقوی والا. اس کے بعد قرآن کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سے علماء ہی ہیں. یعنی جتنا علم اتنا تقوی. تو جس قدر اتقیت ہے اس قدر عالمیت بھی ہے، علم بھی اتنا زیادہ ہے. تو میرے دوستو جب تقوی پایا گیا تو علم بھی اس درجے کا پایا گیا. کلیئر ہے مسئلہ؟ مسئلہ کلیئر ہے؟ تو یہ عقیدہ اہل سنت کا ایک عقیدہ تھا جو میں نے صرف جزئی طور پر بیان کیا. اس وقت اتنا سا بیان کیا ہے، اگر میں اس کو کھولوں تو 1 مہینہ لگ جائے گا. وہ بھی کم بیان کروں، وہ بھی کم بیان کروں. اور پھر ایک اور کہ صحیح ہے اب ترتیب خلافت میں تو افضل ہیں، لیکن باطنی خلافت جو ولایت کی خلافت ہے اس میں حضرت علی افضل ہے. تفریق کرتے ہیں. تو پھر یہ تو اسی کی مثال اس طرح قادیانی نے کی کہ اس نے کہا نبوت کی 2 قسمیں. کسی نے آج تک دیکھا کہ خلافت کی 2 قسمیں ہوں؟ اب پہلی ظاہری اور باطنی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح نبوت کی 2 قسمیں کرنا. اور اگر ایسا ہے تو پھر ان صوفیوں سے پوچھو صدیقیت کس چیز کا نام ہے. اگر بہت زیادہ تصوف پڑھنا جانتے ہیں تو پوچھو کہ صدیقیت کس چیز کا نام ہے. صدیقیت تصوف کے اندر سب سے اعلیٰ مقام اور اس کے مقام اوپر نبوت کا ہے. ولی کے 5 درجے ہیں. کسی ایک ہے ذوق یافت. یہ میں ابھی چیپٹر یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں، پھر اگلے یاد رکھائیے گا، اگلے سے اسی چیپٹر میں اسی کی وضاحت کرنی ہے ولایت کی کتنی قسمیں، اور اسی عقیدہ ختم نبوت بھی واضح کریں. ایک ہے ذوق یافت. پہلے ولی کو ذوق یافت عطا ہوتی ہے، ولایت کا قرب، جب وہ ولایت سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے پھر اسے ملتی ہے، ذوق چلے جاتا ہے، یافت حاصل ہو جاتی ہے، ولی بن جاتا ہے. پھر ذوق بھی چلے جاتا ہے، یافت بھی چلے جاتی ہے. مطلب کیا ولایت سلب ہو جاتی ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ واپسی آ جاتا ہے، سیر کر کے واپسی آ جاتا ہے، مخلوق کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، مخلوق کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کامل صوفی کا مقام ہے. اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے. فرمایا کس طرح کہ رسول اللہ علیہ السلام ظاہری طور پہ امہات کے ساتھ تھے لیکن قلبی طور پہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو اس طرح بہاؤ الدین نقشبندی فرماتے ہیں خلوت دار انجمن، کہ ظاہری طور پہ دنیا والوں کے ساتھ ہو لیکن قلب اللہ سے جڑا ہوا. اللہ اکبر. کہ دل میں جو ہے غیر کی غیر ہے، دل میں غیر نہیں ہے، دنیا سے محبت ہے اس کے لیے.
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر دنیا کو محبوب رکھا ہے تو اس کے لیے رکھا ہے، اور دنیا سے بغض رکھا ہے تو اس کے لیے رکھا ہے، یہ کامل ایمان والے کی دلیل۔ تو آج ذوق یافت یہ کل ہم اس چیپٹر کو کلیئر کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب اور ضال کا تعلق کس سے؟ ایک کا تعلق گمراہی سے اور ایک کا تعلق کفر سے، اس آیت کا، اس لیے ہم ساری باتیں واضح کر رہے ہیں، ساری باتیں واضح کر رہے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑا سا رنگ کم دکھایا ہے آپ کو، ابھی انشاءاللہ اگلے اور بھی دیکھنے سمجھ آ رہی ہیں باتیں، سر سے جا رہی ہیں، نہیں آئے سوالات کریں۔ امت کا اتحاد اس وقت ہوگا کہ جب ایسے عقیدے میں جمع ہو جائے جس میں کوئی افراط تفریط نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی اس میں جائیں گے تو اہل بیت کا دامن نہیں پکڑ پائیں گے، شہباز سے بغض پیدا ہو جائے گا، یہاں جائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ ایک عقیدہ پوری کائنات کے اندر ایسا عقیدہ ہے، اور ایک جماعت ایسی جماعت ہے جس کو تھامو گے تو جنت ہے ورنہ گمراہی ہے، وہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت، کیونکہ نہ اس میں افراد ہے نہ اس میں تفرید ہے، یہ سیدھی صراط مستقیم ہے اور یہ سیدھی جنتی والوں کی جماعت ہے۔ تو اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت موت عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کے میں جو سیلاب زدگان ہیں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائیں۔ اور ہم سب کو بھی چاہیے آج کی اس نشست کے اندر کہ ہم سے جو تعاون ہو سکے، ہماری دعوت اسلامی ہے، ہمارے دیگر اہل سنت کے سیلانی ہیں، اور میں نام لے رہا ہوں اس لیے جو FGRF ہے اور دیگر ہمارے بھائی، ہمارے سنی بھائی جو کام کر رہے ہیں، NGOs کام کر رہی ہیں، بھرپور تعاون ان کے ساتھ جانی طور پر بھی مالی طور پر بھی ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، ہر طرح جو دینی بھلائی کا کام کر رہا ہے ایثار کریں، کیونکہ اس وقت امت مشکل میں ہے، اور امت ایک بنیاد کی طرح ایک کو تکلیف ہوتی ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے بھائی، ہماری امت تکلیف میں، بلا تفریق، بلا نسل، بلا قوم جائیں، اور کسی بھی طریقے سے ہو سکے کسی بھی تنظیم اہل سنت کی اس کے ساتھ تعاون کرے، مالی تعاون، جانی تعاون، کیا پتہ یہ نیکی ہمیں کام آ جائے، ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، عذاب کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات جمیع الحاضرین، اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المؤمنین، اللہم ارزقنا رزقا حلالا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا، اللہم عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ، اللہم امتنا علی عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اہلک اعداءنا، اللہم اہلک اعداء دیننا، اللہم اہلک اعداء مرشدینا، اللہم اہلک اعداء تلاميذنا، اللہم اہلک اعداء محبوبینا ومحبینا بحرمت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الروافدین، اللہم اہلک النجدیین، اللہم اہلک اعداء النبی علیہ الصلوۃ والسلام بحرمت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم آتی محبت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آتک اولیائک رضی اللہ عنہ بحرمت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وحبیب امری اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد بحق لا الہ الا اللہ۔ چلیں بینڈ ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کہ خود سی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کہ خود سی کا ہے رضا، مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.